دل ہے خدا خانہ، خالی ہے جو دل ان سے ویرانہ ہے ویرانہ۔ الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولو العزم والهمة، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کل جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، انتہائی ذی قدر ذوی الاحتشام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کی عام اور بری جگہوں سے بچا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب ترین جگہ ہے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے آج اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج چند گھڑیاں ایک عظیم عنوان کے اوپر گفتگو میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور وہ عنوان ہے فضائل درود پاک۔ فضائل درود پاک، اس حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان کو اور آپ کی سماعتوں کو پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، جو بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، آیت درود، اس کے میں نے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول غزوہ خندق جب ہوا اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، وہ جو کافروں کا لشکر آیا تھا، اس لشکر میں سے ایک فوجی نے، ایک سپاہی نے یہ بات کہی کہ آج کے بعد ہم مسلمانوں سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتے، کیونکہ ہم بدر میں آئے ہمیں شکست ہوئی،
ہم احد میں آئے، ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم غزوہ خندق پہ آئے ہیں تو آج بھی ہم شکست کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ آئندہ ہم کبھی بھی مسلمانوں پہ تلوار کے ساتھ حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہم آئندہ کبھی نہیں آئیں گے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو اس کے لشکر میں سے ایک دوسرے سپاہی نے کہا کہ اگر ہم دوبارہ تلواریں لے کے نہ آئے تو پھر پوری دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ حضور کی محبت جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور پوری دنیا میں حضور کے غلام ہوں گے، ہمیں تو شکست ہو جائے گی، یہ اسلام تو پھر پوری دنیا میں پھیل جائے گا اگر ہم تلواریں لے کے نہ آئے۔ تو جو پہلے جس شخص نے بات کی تھی اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم تلواروں کے ساتھ نہیں آئیں گے، آج کے بعد ہم اپنی زبانیں جو ہیں وہ اسلام کے خلاف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کریں گے، یعنی حضور کی شخصیت کو ہم نقصان پہنچائیں گے اور اسلام کے مقام کو ہم اپنی زبانوں سے نقصان پہنچائیں گے۔ آپ سبھی ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، تلوار کے زخم درست ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبانوں سے ملتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یہ بات میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ہم حضور پہ الزام تراشیاں کریں گے، بہتان تراشیاں کریں گے، حضور کے شخصیت کو جو ہے وہ ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ حضور کی شخصیت کو برا بنا کے نعوذ باللہ پیش کریں گے۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور غمگین ہوئے، حضور پریشان ہوئے کہ میں جس قوم کو بتوں سے ہٹا کے خدا شناسی سکھا رہا ہوں اور دوزخ کے کنارے پہ یہ لوگ کھڑے ہیں، میں انہیں وہاں سے ہٹا کے شارائے جنت پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا جو ہے وہ ترکیبیں ذہن میں بنا رہے ہیں۔ جب حضور غمگین ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا محبوب یہ تو مکے کے کافر آئے ہیں، اگر پوری دنیا بھی آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو گھٹانے کے لیے آئے تو آپ کی عزت کو اور عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ کا رب بھی اور آپ کے رب کے فرشتے بھی آپ پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، آپ کی عزت کو اور عظمت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے 1400 سال 1450 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، پوری دنیا نے کوشش کر لی، پورے عالم کفر نے کوشش کر لی کہ لوگوں کو حضور علیہ السلام سے دور کیا جائے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا، ہمیں زندہ وہ حضور سے دور کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم اگر مر بھی جائیں تو پھر بھی کافروں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں حضور کی محبت سے دور کر سکیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ پچھلے دنوں یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، فرانس کے صدر جو ہیں وہ کچھ عرصے سے کچھ ماہ سے مسلسل وہ اسلام مخالف بیان دے رہے ہیں۔ کل جب اس نے فرانس کی ایک بہت بڑی خاتون کا خود ایئرپورٹ پہ استقبال کیا تو اس نے ایک ایسی عورت کا استقبال کیا جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے۔ اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حضور علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کا دین، حضور کا جو اسلام ہے یہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ اور میں آپ کو ایک لطف کی بات سناؤں، جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن عباس
عظیم صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا تو جب یہ آیت آقا کریم پہ نازل ہوئی تو میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور خوشی سے اس قدر چمک رہا تھا جیسے انار کے دانے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا آج میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر حضور نے یہ آیت سنائی صحابہ کرام کو، سب کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ نے اس آیت کے نزول پہ حضور کو مبارکباد دی۔ اور میں یہ بات ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، تو حضور علیہ السلام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، صحابہ کرام خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے نزول پہ۔ اب اگلی بات سنیں، ایمان کو تازگی ملے گی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میرا امتی چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ مجھ پہ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، درود و سلام پڑھے گا، آج یہ آیت نازل ہوئی تو آج سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 2 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ میرا امتی، میرا غلام مجھ پہ دروشی پڑھے گا تو یہ 2 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ دعا کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو بندہ دروشی پڑھ رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فرمایا وہ 2 فرشتے جب یہ دعا کریں گے نا اس بندے کے یا اللہ گناہ معاف فرما دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے بھی ان 2 فرشتوں کی اس دعا پہ آمین کہیں گے۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب کوئی بندہ دروشی پڑھے گا فرشتے کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ اس درود پڑھنے والے کے گناہوں کو، تو آمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود آمین فرما رہا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرے جس امتی کے سامنے، جس مسلمان کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا، اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی بخشش نہ فرمانا، تو اللہ فرماتا ہے آمین۔ قرآن مجید کی علماء نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اور آپ جتنے ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان کو قرآن مجید کی 500 آیات مبارکہ جو ہے وہ یاد کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ جو عاقل ہے، جو بالغ ہے اور مسلمان ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کی 500 آیات مبارکہ یاد کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ میں سے کس کو 500 قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ عرض ضرور کروں گا کہ آپ نے قرآن مجید کی اور اپنے بچوں کو 500 آیات مبارکہ یاد کروانی ہے۔ وہ جو ضروری ہے نا 500 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور انسان کے حلال و حرام کے متعلقہ جو احکام ہیں، یہ قرآن مجید کی 500 آیات ہیں۔